السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابوالقاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، جس عشرہ اربعین کا آغاز ہم نے سرزمین شام لکھ کر آنا مظفر نگر میں پہلی تاریخ یعنی 13 صفر المظفر سے سن 2023 میں کیا، آج وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم نے مسلسل اس عشرے میں مومنین اور صدیقین کے موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو رکھی، اور
آج بھی میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہنامہ کلام میں میں نے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی آیت میں مسلسل ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے 1,23,999 انبیاء کے ذریعہ ہم تک اسلام پہنچایا، شریعت پہنچائی، دین پہنچایا، قانون پہنچایا، احکام پہنچایا، اور جن کے ذریعہ بھی شریعت پہنچائی، قانون پہنچایا، یہ سب کے سب سچے۔ توجہ، اور ایسا نہیں کہ ایک خاص ٹائم میں یہ سچے ہوئے ہوں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آدم جوان ہو کر سچ بولنے لگے، ابراہیم بڑھاپے میں سچ بولنے لگے، موسیٰ فنا عمر میں سچ بولنے لگے۔ کہا نہیں، نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ سچ میں گزرے۔ توجہ، جو ہر وقت سچ بولتا ہو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، جس کی زندگی سچائی ہی سچائی ہو۔ تو مجھے انصاف سے بتانا مسلمانوں کہ اللہ نے جب 1,24,000 نبیوں کو، سچے نبیوں کو ہمارے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایک لمحے کو بھی جاہل رہا ہو یا جھوٹا رہا ہو یا جھوٹ بولا ہو۔ تو پھر ممکن کیسے ہے کہ ان سارے نبیوں کو جس کے صدقے میں نبوت ملی، اسی نبی کے جانشین کو اللہ ایسوں کو بھیجے جو زندگی میں نہ جانے کتنی عمر تک جھوٹ بولتے رہے ہو۔ تو اللہ نے جب آخری نبی کی جانشینی کا بھی انتظام کیا تو ایسے کوئی جانشین مقرر کیا ہوگا جو ہر وقت سچے ہو۔ توجہ دیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب جھوٹوں سے مقابلہ کرنے کی بات آئی تو نبی فقط 4 سچوں کو لے کر گئے۔ وہ آخری وجہ کیا ہے؟ کائنات میں کیا کوئی اور نہیں تھا جس کو نبی لے کر جاتے؟ تو نبی کا 4 لوگوں کو لے کر جانا، جبکہ آیت میں جمع کا صیغہ تھا، نبی اور بھی چاہتے تو دوسرے لوگوں کو بھی لے کر جا سکتے تھے، مگر صرف 4 لوگوں کو لے جا کر نبی نے بتا دیا کہ کائنات میں کوئی ان کے جیسا سچا نہیں۔ اگر کائنات میں ان 4 کے علاوہ، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے علاوہ، یا ان 4 کے جیسا اگر کوئی سچا ہوتا تو نبی اس کو بھی لے کر جاتے۔ 4 کو لے کر جا کر بتا دیا کہ کائنات میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں۔ تو اب وہ مولوی ہی کیا جو اہل بیت کی عظمت کو ختم کر جائے۔ مولوی کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں 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 میری جان، تو بھی سچا ہے، تجھ سے بڑا سچا کون ہو؟ سچ بول بول کے تو تم نے امت کو بانٹ دیا، تجھ سے بڑا سچا کون ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، سچے تو ہم بھی ہیں بھائی، کبھی نہ کبھی تو ہم نے بھی سچ بولا ہے، بھولے بھٹکے ہی صحیح، ہم نے بھی تو سچ بولا ہے، تو پھر ہم بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، تو ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں
جو پیچھے بیٹھے ذرا گزارش ہے ذرا قریب چلے آئیں، ایک مکسرات پڑے محمد والے محمد ذرا قریب چلے آئیں۔ ہم کیسے سچے جو ہو جائے وہ کہہ دے، اہل بیت کیسے سچے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ کوئی توجہ، یہی وجہ ہے کہ سچے نبی نے اپنے بعد قیامت تک امت کے لیے سچوں کو چھوڑا۔ توجہ کیجیے گا، قیامت تک میرے نبی نے سچوں کو چھوڑا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، میرے نبی نے اپنی زندگی میں کل ایک حج کیا ہے، the first and the last، وہی پہلا اور وہی آخری حج 70 ہجری میں سنگل حج میرے نبی نے کیا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کرانا والوں، کیا حاجی بننا سنت رسول ہے؟ اب ایک بات میں کہوں گا آہستہ، سنیں گے آپ بہت زور سے۔ حاجی بننا تو سنت رسول ہے، مگر الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے۔ ارے نہیں بہت بڑا جملہ میں نے کہا، حاجی بننا سنت رسول ہے مگر الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے۔ آج جو یہ چلن چل پڑا ہے، آج جو یہ شوق چلا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ ہر سال حج کو جائیں، پڑوس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں۔ پڑوس کے غریب باپ کے پاس بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، اور یہ صاحب حج پہ حج کرے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی دوا لا کر دینے والا نہیں، اور یہ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسے حج کو تیرے منہ پر مار دے گا، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی فرض ہے غریب پر نہیں، دولت مند پر۔ ایک ایزی مسئلہ بتا دوں میں حج کے لیے آپ کو، ساری جھنجھٹ ختم ہو جائے گی۔ حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ حج اس شخص پر واجب ہے جو حج کرنے جائے اور اس کے ذہن میں یہ ٹینشن نہ رہے کہ گھر لوٹنے کے بعد میرا گھر کیسے چلے گا۔ بہت ایزی ورڈ میں آپ کو بتا دیا کہ حج اس پر واجب ہے، اور زندگی میں اگر دولت مند بھی ہو تو ایک بار واجب، مگر تم بار بار حج کیے جا رہے ہو اور تمہارے غریب رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہو، اللہ تمہارے ایسے حج کو تمہارے منہ پر دے مارے گا۔ تم پورے قرآن میں پڑھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر صرف اللہ کے حقوق ہے، نہیں، ہمارے اوپر اللہ نے دو طرح کے حقوق رکھے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ اور سن لو، اللہ تو اپنے حقوق معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیے، پورے قرآن میں حقوق اللہ کا ذکر 300 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 300 ٹائمز۔ اور حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، غریب رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، اسیروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، جہاں پورے قرآن میں حقوق اللہ کا حق کا ذکر 300 مرتبہ آیا، اللہ نے قرآن میں
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 40 دن 2 مہینے ہم باہر نکل گئے. کہاں کے لیے بھائی؟ اسلام کی دعوت دینے. اور گھر میں باپ کو دوا دینے والا کوئی نہیں, گھر میں ماں کو دوا دینے والا کوئی نہیں. ماں باپ بیمار تو اللہ ایسی عبادت کو منہ پہ مار دے گا. توجہ, اللہ قرآن میں کہہ رہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. توجہ, اللہ نے ماں باپ کو رب صغیر کہا ہے اور اللہ نے بتایا پہلے ماں باپ کو راضی کر پھر اللہ کو راضی کرنا. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. یہ بات آ گئی ہے تو اس لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے. توجہ, ایسا نہ ہو کہ ہم جب جنت کی بات آئی تو کہاں علی بہم, اور جب عمل کی بات آئی تو کہاں علی بہم. ہمارا کیریکٹر, ہمارا کردار بھی علی والوں جیسا ہو. توجہ, پہلے ماں باپ کو راضی کرو. قسم خدا کی زندگی بھر عبادت کرتے کرتے مر جاؤ, نیکی کرتے کرتے مر جاؤ, اس کے باوجود بھی قیامت میں اللہ سب سے پہلے ماں سے پوچھے گا تو راضی ہے کہ نہیں. اگر ماں نے کہہ دیا کہ ناراض تو عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی, ساری عزاداری منہ پہ مار دی جائے گی. اگر ماں باپ ناراض ہو, یہ ممکن کیسے ہے کہ میری ماں ناراض ہو اور میں حسین کی ماں کو راضی کر لوں؟ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر. مجھے قرآن میں کہیں بھی دکھاؤ کہ اللہ نے نماز کے ساتھ گارنٹی دی ہو جنت کی. اللہ نے گارنٹی دی ہو تو رکھو گے تو جنت میں بھیجیں گے. آخر جنت کے لیے مولوی مارا جا رہا ہے, جنت ہے کہاں؟ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام اللہ, جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت تو مسجد کی فضائی میں مت ڈھونڈنا, ماں کے قدموں میں ڈھونڈنا. خدا کی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص بدنصیب ہے. مولا کہہ رہے ہیں وہ شخص بدقسمت ہے, وہ شخص بدنصیب ہے جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دوسروں سے کہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے. وہ شخص بدنصیب ہے جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دوسروں سے کہتا ہوا پھرے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے. جوانوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں, میں سے کہہ رہا ہوں, اگر کبھی ایسا ہو کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو اور اچانک تم دیکھو کہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے, کاروبار میں یا بزنس میں یا تعلیم میں کسی بھی شعبے میں, جب تمہیں نقصان ہو, جب تمہارا بزنس تمہارا کام کاج لاس میں جائے تو پہلے یہ دیکھنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ماں باپ ہم سے ناراض ہے, اور جا کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا. پھر دیکھنا ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے. ماں کی دعا نہیں معجزہ ہے. قسم خدا کی میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں اپنی کوئی مجلس میں نہیں آتا اس وقت تک جب تک میں اپنے ماں کی دعا نہ دوں. میں صرف 2 ماؤں کی میرے ساتھ دعا ہے, ایک حسین کی ماں, ایک میری ماں. یقین مانیے کبھی ایسا اگر ہوتا ہے نا کہ مجلس سے پہلے میری ماں سے میری بات نہ ہوئی ہو تو میرے اندر اعتماد نہیں رہتا, میں کانفیڈنس کھو بیٹھتا, جی نہیں کرتا میری تقریر کرنے کا. اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود آج شبیر واپسی جس مقام پر ہے یہ اس کی ماں کی دعا ہے اور حسین کی ماں کی دعا ہے.
جو میرے دشمنوں کے حرکتوں سے ٹکرا جاتی ہے، جو مجھے میرے دشمنوں سے مصیبتوں سے مجھے بچاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بدنصیب ہے وہ جو دوسروں سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو اور گھر میں اس کی ماں زندہ ہو۔ قسم خدا کی جوانوں، یہ تمہارے لیے ایک میسج ہے میرا، اللہ جانے مولا مجھ سے کیا بلوا رہے ہیں اور کیوں بلوا رہے ہیں۔ اپنے ماں کو راضی کرو، اس کے بعد حسین کی ماں کو راضی کرنا۔ اگر کبھی دیکھو کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے تو پہلے بیٹھ کر سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں میرے وجہ سے آنسو بہائی ہو۔ قسم خدا کی ماں کو راضی کرو، ماں تو بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کیا ہے؟ ماں اللہ کی رحمتوں کی جھلک ہے زمین میں۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں، ہم سب کو محبت کہتے ہیں، بھائی کی محبت محبت ہے، دوستوں کی محبت محبت ہے، مگر ماں کی محبت کو محبت نہیں ممتا کہتے ہیں۔ ماں کی محبت کا بھی ایک الگ نام دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو راضی کرو، ماں کو بہت جلد راضی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جلد راضی ہو جانے والے رب ہم سے راضی ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں کو دکھا دیا زمین پر کہ دیکھ تو چاہے جتنی بے وفائی کر لے، اولاد چاہے اپنی ماں کے ساتھ جتنی بدتمیزی کر لے، جتنا دل دکھا لے، پر جب جاتا ہے ایک مرتبہ ماں کے پاس تو ماں سب بھول کر رو کر گلے لگا لیتی ہے۔ ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے۔ ازالارو، میں تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی میں تمہاری مائیں تم سے ناراض ہوں۔ جب نعمت رہتی ہے اس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قسم خدا کی ان لوگوں سے پوچھو کہ جو ماں کی شفقت سے محروم رہ گئے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دوسروں کو کہتا ہوا پھرے کہ میرے لیے دعا کرو۔ یہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، پوری سائنس نے تحقیق کر کے بتایا کہ دنیا کی ساری تکلیف، سارا درد ایک طرف، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک درد جو ماں سے کی ہے وہ دنیا کے تمام دردوں پر بھاری۔ اللہ اکبر۔ تب دنیا کے تمام درد پر حاوی ہے وہ کیفیت جس کیفیت میں ماں تمہیں پالتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ قسم خدا کی اگر ماں کبھی ڈانٹے نا تو اس کے ڈانٹ میں بھی پیار محسوس کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سب کو میں کہہ رہا ہوں اپنے تمام جوانوں کو، بچوں کو، اگر دنیا میں تمہیں کوئی بھی کہے کہ ہم تمہیں تمہارے ماں سے زیادہ اور تمہارے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سمجھ جانا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کسی انسان سے بھی اس کے والدین سے زیادہ، بالخصوص اس کے ماں باپ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا۔ لہذا پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا، پھر خدا کو راضی کرنا۔ تو اللہ نے قرآن میں حقوق العباد کا ذکر 300 ٹائمز رکھا، حقوق اللہ کا ذکر 300 ٹائمز، اور حقوق العباد کا ذکر اللہ نے 1700 مرتبہ۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کو اگر دو لفظوں میں بتاؤں نا تو یہی ہے، اللہ کی عبادت اور خدمت خلق، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کے بندوں کی خدمت اور اللہ کی عبادت، اسی کا نام اسلام ہے۔ اگر دو لفظوں میں اسلام کو سمیٹ دیا جائے توجہ۔ تو اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والے ہم سے ڈرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہم آئے تو گھر والے خوف محسوس کریں، ہنسنا چھوڑ دیں۔ نہیں، اخلاق سے ملو۔ آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی دوسرے سے ملتا ہے، ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی۔ ارے مسکرا کر ملا کرو، قسم خدا کی یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ تم کسی سے مسکرا کر مل کر تو دیکھو، پھر دیکھو دشمن بھی موم بن جائے گا۔ علی کے طریقے سے اس سے مل کر دیکھو، نبی کے طریقے سے اس سے مل کر دیکھو، اہل بیت کی سیرت اپنا کر دیکھو۔
تو اس لیے میرے نبی نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، سنگل حج، دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. اور جب حج کر کے لوٹے تو مکہ اور مدینے کے بارڈر میں ایک میدان تھا، اس میدان کا نام کیا ہے؟ غدیر خم. آج بھی یہ نام سن کر منافقوں کے کلیجوں پہ چھری چل جاتی ہے. کیا ہوا؟ جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا. بہت بڑا خطبہ دیا میرے نبی نے، فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جو کثرت سے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا. مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا، خطبے کا آخری پیراگراف اور اس سے اپنے موضوع کو میں ریلیٹ کروں گا. جب پورا خطبہ نبی نے سنا دیا تو آخر میں میرے آقا نے کہا، مسلمانوں اب وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو چلا جاؤں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے بعد کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے حدیث فرمائی. اچھا پہلے حوالے دے دیتا ہوں میں تاکہ بعد میں کسی کو بدعقلی نہ ہو. مسلمانوں میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے اہل سنت آبادی کے اعتبار سے، ان کے نزدیک قرآن کے بعد 6 کتابیں سب سے بڑی ہیں معتبر ہیں مستند، اور اسی لیے ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یعنی تمام صحیح کتابیں. اب تمام صحیح کتابوں میں 2 بڑی صحیح کتابوں کا حوالہ دینے لگا ہوں میں. ایک ہے صحیح مسلم اور دوسرا ہے صحیح ترمذی شریف. توجہ، صحیح مسلم شریف. اور ایک بات آپ بھی یہ سن لیں کرانا والوں، جو صحیح مسلم کو نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہو سکتا. ارے توجہ کیجیے گا، صحیح مسلم، صحیح ترمذی اور اس کے علاوہ اکابرین علماء اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا. امام مسلم سے لے کر امام ترمذی تک، امام ترمذی سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، امام احمد بن حنبل سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام نبوی تک، امام نبوی سے لے کر امام بحیری تک، امام بحیری سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر عبید اللہ السیسری تک، عبید اللہ السیسری سے لے کر اللہ صالح کشفی عبداللہ عربی ترمذی تک سب نے لکھا. اتنے حوالے دے دیا میں نے. حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری میری عترت، میرے اہل بیت. نبی نے کہا جب تک ان دونوں کے دامنوں کو
تو اندازہ لگانا جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو جس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، اہل بیت جن کے قریب کوئی ناپاک جا نہیں سکتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ توجہ، یہ گفتگو چھوٹ گئی۔ اللہ نے آیت تطہیر میں اہل بیت نہیں کہا، اہل البیت کہا ہے۔ یہ جملہ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مولوی کا بس چلے تو پورے مدینے کو اہل بیت میں شامل کر دیں۔ کوشش تو یہی ہے نا کہ سب کو اہل بیت میں شامل کر دیں، مگر منحوس آیت نہیں پڑھتا، صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی ہے، چلا ہے عرب کی عربی سمجھنے۔ آیت میں لفظ اہل بیت نہیں ہے۔ توجہ، آج تک آپ نے ترجمہ یہی سنا ہوگا کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، ہم آپ کے قریب گندگی پہنچنے نہیں دیں گے، مگر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ آؤ میں کر رہا ہوں ترجمہ، اور کوئی مولوی جھٹلا سکتا ہے تو جھٹلا دے، میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اس سے بڑھ کر چیلنج نہیں کر سکتا۔ علماء عالم دین بھی موجود ہیں، پوچھنا ترجمہ صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انما، اگر اللہ کہتا انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل بیت، تب تو میں مان لیتا کہ ترجمہ ہوگا گھر والوں، مگر اللہ کہہ رہا ہے عنکم الرجس اہل البیت، تو جب الف لام آ گیا تو اب ترجمہ گھر والوں نہیں، خاص گھر والوں۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد خان۔ بچوں کے لیے آسان کروں، میری جان ایک چیز سمجھو، عربی میں الف لام جہاں آتا ہے تو مراد عام چیز نہیں ہوتی، خاص شے ہوتی ہے۔ یہ الف لام کیا ہے؟ جیسے انگلش کا دا، اگر آپ کہیں شبیر تو کوئی بھی شبیر، پر اگر کہیں کہ دا شبیر تو کوئی خاص شبیر مراد ہے۔ نہیں پہنچا میرا مہمان؟ اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کتابن تو کتابوں سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ہسٹری، جغرافی، میتھ، سائنس، پر اگر میں کہہ دوں الکتاب، الف لام لگا دوں تو آپ کوئی عام نہیں کوئی خاص کتاب مراد ہوگی، تو الف لام جہاں گیا تو وہاں عام نہیں خاص لوگ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اہل البیت، اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، نہیں پہنچا مروا۔ اچھا، آیت مبدل پڑھتے ہیں نا آپ کو، اللہ نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي قُرْبَى، نہیں ہے فِي الْقُرْبَى، الف لام، یعنی کہ عام رشتہ دار نہیں، خاص رشتہ داروں کی محبت۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ گھر والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹو ٹائپس، ایک عام گھر والے، ایک خاص گھر والے۔ رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام رشتہ داری، ایک خاص رشتہ داری۔ فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری اس رشتے کو کہتے ہیں جسے ہم بناتے ہیں، اور خاص رشتہ داری اس رشتے کو کہتے ہیں جسے اللہ بناتا ہے۔ بھائی میں آسان کر دوں مثال کا درجہ۔ عام رشتہ داری کیا ہے؟ جیسے دوستی کا رشتہ، فرینڈشپ کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا، اکبر ہوگا، اصغر ہوگا،
چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، گورا ہوگا کالا ہوگا، غریب ہوگا دولت مند ہوگا، مفلس ہوگا غنی ہوگا، ہماری مرضی، جس سے چاہے دوستی کر لیں، یہ ہے عام رشتہ۔ دوسرا رشتہ عام رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ۔ یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی جس سے شادی کر لیں، گوری سے کرے، کالی سے کرے، چھوٹی سے کرے، موٹی سے کرے، لمبی سے کرے، ناٹی سے کرے، غریب سے کرے، امیر سے کرے، ہماری مرضی جس سے چاہے شادی کر لیں۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہمارے فادر ان لوگ کون ہوں گے، سسر کون ہوگا، ہماری مرضی جسے سسر بنا لے، غریب کو بنا لے، امیر کو بنا لے، دندر کو بنا لے، مالدار کو بنا لے، سخی کو بنا لے، فقیر کو بنا لے، ہماری مرضی۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی، لمبی ہوگی یا ناٹی ہوگی، چھوٹی ہوگی یا موٹی ہوگی، ہماری مرضی جسے چاہے ساس بنا لے۔ یہ ہے عام رشتہ داری۔ خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ بھائی بڑا سے بڑا مولوی ہو، اگر بیوی پریگننٹ ہے تو مولوی پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹی ہوگا یا بیٹا۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ بھائی کا رشتہ ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، جسے اللہ بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا، چاہے گورا ہو یا کالا۔ نمازوں کا رشتہ، روزوں کا رشتہ ہم نہیں بناتے، اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اہل البیت سے مراد سسرالی رشتے دار نہیں ہے، خونی رشتہ دار۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے سب نے کہا سب مل کر اہل بیت سے مراد خونی رشتہ دار، وہ رشتہ جو اللہ بناتا ہے۔ یہی وجہ کیا آیت تطہیر نازل کب ہوئی؟ جب نبی نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو چادر میں لے لیا۔ اچھا، اب اس حدیث کی روایت لکھنے والے سنیوں کے تفسیر کے بہت بڑے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تفسیر در منصور میں کہ جب نبی چادر میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کو لے کر جمع ہو گئے تو نبی کی بیوی، مسلمانوں کی اماں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ نبی نے کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر اہل بیت کے ساتھ چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو انصاف سے بتانا، جب گھر والی چادر میں نہیں آ سکی تو یہاں جب نبی کی بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے برابر میں آ جائے تو کسی اور کو کیسے اجازت ملے گی؟ اور جب یہ پانچوں جمع ہو گئے تو نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا، بس یہی میرے اہل بیت ہے۔ اور جیسے نبی نے کہا ویسے ہی آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اچھا بھائی ایک بات بتاؤ، نبی کو اہل بیت کو چادر میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین کو چادر میں لینے کی ضرورت
یہ نبی نے کیا تھا. کیوں چادر اڑائی؟ گھر کے اندر ایک اسپیشل گھر بنایا اور بتایا کہ آیت اہل بیت کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے. آج ہے نا، آج دیکھو مولوی بحث کرتا ہے، وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں. ارے نبی سے ہی آ کر پوچھ لے، جب نبی کی بیوی ام المومنین ہو کر نہ آ سکی اہل بیت میں، تو کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں اہل بیت کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ اس لیے کہ یہ کائنات کے ان کے جیسا کوئی سچا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں. اچھا دیکھو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. توجہ کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی سنت زمانے والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. اسوہ حسنہ یعنی رول ماڈل. کیا مطلب؟ میرے نبی کی سیرت. سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں لائف سٹائل کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو. کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت. سنت یعنی نبی کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جنگ کرتے تھے، کیسے صلح کرتے تھے، کیسے سلام کرتے تھے، کیسے کلام کرتے تھے، کیسے سجدہ کرتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں سنت، سیرت. توجہ، پوری توجہ کیجیے گا. اس کو کہتے ہیں سنت. اور اللہ کہہ رہا ہے زمانے والوں کے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا لائف سٹائل، میرے نبی کی حیات طیبہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کہ آخر نبی کی زندگی ہم معلوم کس سے کریں؟ نبی کے بعد ہم نبی کی اصل سنت، اصل سیرت. اچھا ایک اور بات بھی میں آسان کروں، اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، مائک کے سامنے، میڈیا کے سامنے بولتا ہوں. جو بات بند مکان میں بولتا ہوں وہی کھلے میدان میں بولتا ہوں. اسی لیے آج تک کسی کے باپ سے میں ڈرا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ علی کے باپ کا جانے والا ہوں. بہتوں نے کوشش کی مجھے ڈرا دیں، چمکا دیں. ارے بھیا جب بڑی بڑی داڑھی والوں سے نہیں چمکا تو چکنے چہرے والوں سے کیا ڈروں گا؟ چھوٹی چھوٹی داڑھی والوں سے کیا ڈروں گا میں؟ ڈر تو ہر کال میں تھا جب اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے کہ جس دل میں خوف ہو اس دل میں علی نہیں رہ سکتا. علی کچھ دلوں کا نہیں، بہادروں کا مولا ہے. ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں، وہ کہتا ہے نبی کی سیرت معلوم کرو. اللہ کہہ رہا ہے نبی کی سیرت زمانے کے لیے رول ماڈل ہے. تو سوال یہ ہے کہ نبی کی سنت کیسے معلوم کرا. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جو حدیث ہے نا، حدیث ثقلین، کہ نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بھاری کو کہا نبی نے. ثقلین یہ وزن، ثقل ہے وزن، ثقلین یہ ہے تثنیہ. تثنیہ کیا ہے؟ عربی میں جب دو چیزیں برابر کی ہوتی ہیں تو تثنیہ آتا ہے. یا اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. دو امام برابر کے ہوں تو امامین، دو سید برابر کے ہوں تو سیدین، دو چاند برابر کے ہوں تو نیرین، دو مشرق برابر کے ہوں تو مشرقین، دو مغرب برابر کے ہوں تو مغربین، دو حرم برابر کے ہوں تو حرمین، دو قبلہ برابر کے ہوں تو قبلتین. اسی طرح جب دو وزن برابر کے ہوں تو ثقلین. نبی کہہ رہے دو برابر کے وزن کو، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں کہا نبی نے؟ نبی کو پتا تھا کہ امت میں کچھ ایسے منحوس ہوں گے جو ان کو ہلکے میں لے لیں گے. نبی نے کہا کبھی انہیں ہلکے میں مت لینا، یہ بھاری ہیں. یہ بھاری ہے. دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعترتی اہل بیتی. اچھا اس میں بھی دیکھو جو بات میں کہہ رہا تھا نا، عام رشتہ داری، خاص رشتہ داری. نبی نے قرآن کے لیے ایک جملہ کہا. کیا کہا حدیث میں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. مگر اہل بیت کے لیے دو جملہ کہا ہے جوانوں. عترتی اہل بیتی، اہل بیتی یعنی گھر والوں. اور اہل بیتی سے پہلے نبی نے کہا عترتی، یعنی نبی نے سمجھایا کہ ہر گھر والے نہیں،
عزت اہل بیت، وہ گھر والے جو خاص گھر والے ہیں جن سے نبی کا خون کا رشتہ ہے. توجہ دیکھیں، گھر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مٹی کا گھر، توجہ، اس مٹی کے گھر کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے خون کا گھر، لہو کا گھر، گوشت کا گھر، یعنی وہ لوگ جو میرے وجود سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کون ہے؟ نبی کے گھر کے مٹی کا حصہ نہیں، نبی کے وجود کا حصہ. باقی جتنے ہیں، سسر ہو، ساس ہو، بیوی ہو، یہ مٹی کے گھر کا حصہ ہیں. اہل بیت نبی کے گوشت کا حصہ ہے، خون کا، وجود کا حصہ ہے. توجہ، یہ طرف بھی اہل بیت. یہ حدیث میں نے 2 حوالے دیے نا، بڑے حوالے مسلمانوں، صحاح ستہ کی 6 بڑی کتابوں میں 2 بڑے حوالے دیے میں نے، اور اس کے علاوہ تو کم از کم میرے جیسے جاہل کے پاس کچھ نہیں بھی تو میرے پاس 55 اہل سنت کے کتابوں کے حوالے ہیں. اور وہ کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. توجہ، 55 حوالے منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں. اگر نہیں دے سکا تو اگلے سال سے کرانا بلانا بند کر دینا مجھے. میں دعوے ہوا میں تیر نہیں مارتا. 55 حوالے تو میرے جیسے جاہل کے پاس ہے. 55 حوالے میں نے مولا علی کے صدیق اکبر ہونے پر یوٹیوب میں میری تقریر ریکارڈ ہے. میں نے 43 کتابوں کا حوالہ دیا اور 43 کتابوں کا حوالہ دے کر ثابت کیا کہ مسلمانوں، عقیدت میں صدیق اکبر تم کسی کو بھی کہو، حقیقت میں صدیق اکبر سے ولی ہے. حدیث رسول کے مطابق. توجہ، امام حاکم سے لے کر امام طبرانی اور اکابرین علماء اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا یا علی انت صدیق اکبر، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق اعظم ہیں، آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. بہرحال گفتگو کہیں اور نکل جائے گی. جو بات مجھے کہنا تھا، نبی کی اصل حدیث کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرت. اہل بیت، میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری عبرت، میرے اہل بیت. مگر معلوم ہے جھول کیا کیا گیا؟ نبی کے پردہ فرما جانے کے تقریباً 150 سال کے بعد عالم اسلام میں کتاب لکھی گئی. کتنے سال کے بعد؟ 150 سال کے بعد. یہ بند کمرے میں آ کر پوچھنا تو کتاب کا نام بھی بتا دوں گا. مصلحت کے تحت میں نہیں بتا رہا ہوں کتاب کا نام. 150 سال کے بعد کتاب لکھی گئی اور اس کتاب میں جھول کیا کیا گیا کہ نبی کی حدیث میں عبرت کا لفظ ہٹا کر سنت لگا دیا گیا. توجہ، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. عبرت ہٹا کر، اہل بیت ہٹا کر سنت لگا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا نوجوان اپنے مولویوں سے یہی سنتا ہے اور مولوی کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. مسلمانوں یاد رکھنا یہ جعلی حدیث ہے. رجال میں اس کا اسٹیٹس ضعیف ہے. خود اہل سنت کے نزدیک یہ جعلی روایت ہے. اس کا اسٹیٹس رجال میں، علم الرجال میں ضعیف ہے. توجہ، یہ حدیث اعتبار کے لائق نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. ادرک ہٹا کر سنت لکھا گیا. یہ سب بات میں نے سمجھا دی. اب میں تھوڑی دیر کے لیے اب یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم یہ مان لیں کہ نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو نہیں کہا کہ سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. توجہ، اگر سنت ہی مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے نبی کی سنت معلوم ہم کہاں سے کریں گے؟ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی سنت تمہارے لیے رول ماڈل ہے. تو سوال یہ ہے کہ نبی کی سنت، نبی کی زندگی معلوم کرنے کے ریسورس کہاں ہے؟ کون سے ایسے ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نبی کی زندگی معلوم کریں؟ تو سننا مسلمانوں کے پاس نبی کی سنت، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی معلوم کرنے کے 3 ریسورس ہیں. کتنے؟ 3 ریسورس، 3 ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم نبی کی حیات، نبی کی زندگی، نبی کی حیات طیبہ، نبی کی سنت
سے سوچ کر پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلے نمبر پر رکھا کس کو؟ صحابہ. نبی کے صحابہ کے دریا نبی کی سیرت معلوم کریں. دوسرا ریسورس کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ نبی کی ازواج، نبی کی بیویوں کے دریا نبی کی سیرت معلوم کی جائے. اور تیسرا ریسورس ہے اہل بیت. نبی کے اہل بیت کے دریا نبی کی سیرت معلوم کی جائے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں، کیا یہ تینوں ریسورس برابر ہیں؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر نبی کے صحابہ کے دریا ہم نبی کی زندگی معلوم کریں گے تو آدھی زندگی تو معلوم ہوگی، آدھی نہیں. کیوں؟ صحابہ نبی کے گھر کے باہر کی زندگی تو بتائیں گے، گھر کے اندر کی زندگی نہیں. اس لیے کہ غیر محرم ہے، مکان کے اندر کی زندگی نہیں بتا سکتے. اور صحابی کوئی بھی ہو وہ اتنی ہی زندگی بتا پائے گا جتنی دن وہ نبی کے ساتھ رہا ہو. اچھا چلو ایک بحث کر دوں. مسلمانوں نے سب سے زیادہ نبی کی سنت، مسلمانوں نے سب سے زیادہ نبی کی سیرت جو لی ہے کس صحابی سے لی ہے؟ بولیے. حضرت ابو ہریرہ. بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں. کس سے لی ہے سب سے زیادہ سیرت نبی کی؟ حضرت. ڈرنے کی کیا بات ہے بھیا؟ میں بیٹھا ہوں نا، کوئی آئے تو میرے سامنے لے آئیے. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے نبی کی سنت حدیث لی ہے اگر تو حضرت ابو ہریرہ سے. صحاح ستہ جو ہے نا، یہ بخاری، ترمذی، مسلم، داؤد، ابن ماجہ، یہ آپ جب پڑھیں گے تو اس میں تقریباً 5336 حدیثیں ہیں جو مسلمانوں نے حضرت ابو ہریرہ سے لی. کتنی؟ 5336. سب سے زیادہ حدیث مسلمانوں نے حضرت ابو ہریرہ سے لی ہے. اور پتہ ہے کمال کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں جنگ خیبر کے بعد. کلمہ پڑھا ہے انہوں نے 7 ہجری کے بعد، یعنی کل ملا کر نبی کے ساتھ صرف 3.5 سال رہے. ارے توجہ کیجیے گا. تو صحابہ کے دریا اگر نبی کی سیرت معلوم کریں گے تو مکان کے باہر کی سیرت تو پتا چلے گی، اندر کی نہیں. اور اتنی ہی سیرت پتا چلے گی جتنے دن وہ نبی کے ساتھ رہا ہو. دوسرا ریسورس ہے مسلمانوں کے پاس ازواج، نبی کی بیویاں. مگر نبی کی بیویوں سے بھی سیرت لیں گے تو آدھی سیرت تو معلوم ہوگی، آدھی نہیں. اس لیے کہ نبی کی بیویاں مکان کے اندر کی سیرت تو بتائیں گی، باہر کی نہیں. اور اتنی ہی سیرت بتائیں گی جتنے سال وہ نبی کی زوجیت میں رہی ہوں گی. اب تاریخ جا کر پڑھنا مسلمانوں. نبی نے پہلا نکاح بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں کیا اور 50 سال تک دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 53 سال کی عمر سے 63 سال تک نبی نے 11 شادیاں کی. تو نبی کی جتنی بیویاں کی بی بی خدیجہ کو چھوڑ کر نبی کے ساتھ رہی زیادہ سے زیادہ 10 سال. اور 10 سال میں بھی گھر کے اندر کی سیرت بتائی گی، باہر کی نہیں. تو صحابہ سے سیرت لی تو گھر کے باہر کی سیرت تو پتا چلی، اندر کی نہیں. ازواج سے سیرت لی تو گھر کے اندر کی سیرت پتا چلی، باہر کی نہیں. تو مجھ سے جوان کہنے لگا کوئی ایسا ریسورس بھی ہے جو گھر کے اندر کی بھی سیرت بتائے، باہر کی بھی؟ تو وہ ہے اہل بیت. جو کمپلیٹ سیرت اگر نبی کی معلوم کرنا ہے تو نبی کے اہل بیت سے معلوم کرنا پڑے.
جو مکان کے اندر بھی نبی کے ساتھ ہیں، جو میدان میں بھی نبی کے ساتھ ہیں. اس لیے نبی نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. بس سمیٹ دی گفتگو، انشاءاللہ مزید گفتگو کل ہوگی. نبی نے کہا قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب جب قرآن پر مصیبت آئی تو اہل بیت نے اپنا سر پیش کیا اور جدائی نہیں ہو پائی قرآن اور اہل بیت میں. دشمنوں نے سر کاٹ دیا مگر کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے محافظ تھے. ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں میں. کربلا میں حسین نے قرآن کی حفاظت کی ہے، حسین نے اسلام کی حفاظت کی ہے. پر ایک جملہ یاد رکھنا مسلمانوں، جس طرح کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا، کوفہ سے لے کر شام تک زینب نے حسینیت کو بچایا ہے. سلام ہو میرا اس بیوی پر جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی اسلام کی محافظت کی خاطر. زینب کا کچھ نہیں بچا کربلا کے بعد. جب دو بچوں کا جنازہ حسین لے کر آئے نا تو حسین کے زبان پر یہی جملہ تھا کہ بہن اپنی ایک اولاد کو تو بچا لیتی کہ جس سے تیری نسل چل سکتی تھی. شہزادی زینب نے کہا بھیا اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں 100 اپنے نانا کے دین پر اور آپ پر قربان کر دیتا. عزادارو، حسین نے اسلام کو بچایا اور زینب نے حسینیت کو بچایا. زینب محافظ امامت ہے. اللہ اکبر. اس امامت کا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے یہ مدینے بچ کر آنا یہ صرف معجزہ نہیں تھا، یہ زینب کی قوت تھی، یہ زینب کا حوصلہ تھا کہ امامت کو بچا لائے. عزادارو، کیا کہنے اس زینب کے صبر کے کہ جس کی تمام مصیبتوں کے باوجود جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، جس نے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ بددعا نہیں کی. اگر زینب بددعا کر دیتی اللہ جانے کیا ہوتا. کیا کہنے علی کی بیٹی کے صبر کو. عزادارو، وہ زینب جو گھر سے نکلتی تھی تو 18 شہزادے، 18 بھائیوں کی بہن، چاروں طرف پردہ ہو جاتا تھا. عباس زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے جب زینب آتی تھی. مگر آئے وہ زینب جب شام غریب آئی، شبر نیزانی دوڑنے لگا. زینب نے سر پر ہاتھ رکھا، فرات کا رخ کیا، آواز دی کہا میرے بندے کے بعد ہے بھیا آواز. حضرت من اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اور عزادارو، کیا بیٹی ہے جس کی ماں کو دربار میں کھڑا رکھا گیا اور بیٹی کو بھی دربار میں کھڑا رکھا گیا. حضرت من اللہ، عزادارو سنو گے، شہزادی زینب کو دربار کے دروازے پر ظالم نے کھڑا رکھا کیوں؟ اس لیے کہ شرابی شراب پی رہا تھا. علی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے. عزادارو، ظلم کی انتہا ہو گئی. پر 2 منٹ میں مسائل تمام کر دوں گا. ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ دربار شام میں آیا نا، ایک مرتبہ ہند کی کنیز دوڑتی ہوئی یزید کی بیوی ہند، اس کی کنیز دوڑتے ہوئی اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی ملکہ آج تو قیامت ہو گئی. ہند نے کہا کیا ہوا؟ کہا دربار میں جیسے قیدی لائے گئے ایسے قیدی کبھی نہیں آئے.
ہند کہنے لگی یزید کے دربار میں تو قیدی تو روز آتے جاتے ہیں، آج کیا بات ہے؟ جہاں ذرا معلوم کر کے آج قیدی کہاں سے رہنے والے ہیں؟ عزیزانو سنو گے، کنیز گئی ایک مرتبہ معلوم کر کے آئی، آ کر کہنے لگی ملکہ قیدی مدینے کے رہنے والے اجرکم من اللہ۔ عزیزانو مدینے کا نام سنا نا، ایک مرتبہ ہند طرف کا دربار میں آ گئی، آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئی، سپاہیوں نے کہا آپ بادشاہ کی بیوی ہے، آپ ملکہ ہے، تخت پر بیٹھے۔ ہند کہنے لگی کیا رے مدینے کے قیدی کھڑے ہیں، میں تخت پر بیٹھ جاؤں؟ اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں حسین کی۔ عزیزانو سنو گے، نبی کی گھر کی بہو بیٹیاں ارے ہاتھ پسے گردان زنجیروں میں جکڑی ہوئی، ایک رسی میں 12 گلے دربار یزید میں کھڑی ہیں، سب سے آگے علی کی بیٹی زینب بالوں سے چلا گئی۔ عزیزانو ایک مرتبہ ہند شہزادی زینب کے قریب آئی، آ کر کہنے لگی بی بی آپ کہاں کی رہنے والی ہے؟ زینب نے کہا ہم یثرب کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے ایک مرتبہ مدینے کا نام سنا، طرف کر کہنے لگی یہ بتائیے کیا مدینے میں آپ محلہ بنی ہاشم جانتی ہے؟ زینب نے کہا جانتی ہوں۔ ہند کہنے لگا نبی کہ محلہ بنی ہاشم میں ایک میرا مولا رہتا ہے۔ زینب نے کہا تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ کہا وہ علی کا شہزادہ، وہ نبی کا نوازا، میرا مولا حسین ابن علی۔ اجرکم من اللہ۔ اور ایک مرتبہ زینب نے سنا، زینب طرف گئی، زینب کہنے لگی یہ بتا تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے حسین کی بہن سے، علی کی شہزادی سے 3 سالوں تک قرآن پڑھا ہے، علی کی بیٹی نے مجھے بشارت دی تھی تیری شادی کسی حاکم سے ہوگی۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزانو جب زینب نے یہ جملہ سنانا، ایک مرتبہ طرف کر کہا یہ بتا اگر اپنی شہزادی کو دیکھ لے گی تو پہچان لے گی؟ ہند نے کہا بالکل پہچان لوں گی۔ زینب نے کہا بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ہند نے کہا خبردار اس دربار میں میری شہزادی کا نام نہ لینا۔ اجرکم من اللہ۔ شہزادی کہتی ہے یہ بتا ہند اگر اپنی شہزادی کو دیکھ لے گی پہچان لے گی؟ کہا یقیناً پہچان لوں گی۔ زینب نے کہا دیکھ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ذرا میرے بالوں کو ہٹا۔ عزیزانو اب جو ہند نے دیکھا، زینب نے کہا پہچان میں ہی علی کی بیٹی۔ عزیزانو ہند نے ایک مرتبہ شہزادی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی نہیں میں نہیں مان سکتی کہ علی کے بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے۔ شہزادی زینب نے کہا ہند تو ہی بتا میں تجھے کیا ثبوت پیش کروں کہ تو مان جائے کہ میں علی کی شہزادی ہوں؟ ہند کہنے لگی ایک ثبوت ہے۔ زینب نے کہا کیا ثبوت؟ ہند کہنے لگی بچپن میں جب میں علی کی بیٹی سے
بس خيال